بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین مکرم، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام اور سائنس کے تعلق کو بیان کریں گے، کیونکہ آج کے دور میں بہت سے لبرل اور مادہ پرست لوگ عوام کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلام میں سائنس کا تصور نہیں اور اسلام سائنس کا مخالف ہے۔ حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے، کیونکہ سائنس کی بنیاد ہی اسلام ہے، اور اگر گہری تحقیق کی جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سائنس کی ہر تحقیق اور ہر ترقی کی طرف اسلامی تعلیمات میں پہلے سے ہی اشارے موجود ہیں۔ آئیے چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دنیا کی چیزیں اور ان کی صفات ہیں۔ علامہ زمخشری تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد چیزیں اور ان کی افادیت ہے کہ ان کا فائدہ کیا ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اشیاء ہیں، اور آج کے دور میں علم الاشیاء کا نام ہی سائنس ہے۔ تو گویا تخلیق انسانیت کے ساتھ ہی سائنس کی بھی ابتدا ہو گئی تھی۔ اب کیمسٹری اور فزکس کی مثال دیکھیں۔ دنیا کی تمام چیزیں جن اجزاء و عناصر سے مرکب ہیں، ان کے خواص اور تاثیرات کا جائزہ لینے کا نام کیمسٹری ہے۔ مزید برآں اس کائنات کے اندر جو قوتیں کار فرما ہیں، ان کا منظم مطالعہ کرنے کا نام فزکس ہے۔ تو خود اللہ تعالیٰ انسان کو دعوت دے رہے ہیں کہ انظروا، تم دیکھو، ماذا فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان و زمین میں تمہارے لیے کیا رکھا ہے۔ تو جب خود حق تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں تو اسلام اور سائنس مخالف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب زوالوجی کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ آج زوالوجی کا طالب علم یہی تو پڑھ رہا ہے، فلاں جانور کی پیدائش میں اللہ کی کیا نشانیاں ہیں، یہ چیز کیسے پیدا ہوئی، وہ کیسے پیدا ہوئی۔ اب آتے ہیں ٹیکنالوجی کی جانب کہ سائنس نے تو چیزوں اور ان کی صفات کو مرتب کر دیا، اب چیزوں اور ان کی صفات سے عملی طور پر فائدہ اٹھانے کا نام ٹیکنالوجی ہے۔ مثلاً بجلی اور اس کے متعلقہ فوائد کو حاصل کرنے کا طریقہ کار الیکٹریکل انجینئرنگ کہلاتا ہے۔ لوہے اور اس جیسی دوسری دھاتوں سے فائدہ اٹھانے کو میکینیکل انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ لکڑی اور اس کے متعلقات کو ووڈ انجینئرنگ کہتے ہیں۔ تعمیرات کے شعبے سے متعلقات کو سول انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ اب قرآن پاک سے ان کی مثالیں دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں تو بڑی طاقت ہے اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ منافع ہیں۔ دیکھیں، یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے کہ جب لوگوں کو لوہے کے صحیح فوائد کا علم نہیں تھا اور لوہا صرف تلوار اور دیگر ہتھیاروں کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، اس سے زائد فائدوں سے انسان واقف نہیں تھے۔ مگر آج دیکھیں کہ اسٹیل ٹیکنالوجی سب سے زیادہ اہم ہے۔ پوری دنیا میں جتنا لوہے سے نفع اٹھایا جا رہا ہے، اتنا کسی اور چیز سے نہیں اٹھایا جا رہا، بلکہ جو قوم اسٹیل ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہو، وہی دنیا پر راج کرتی ہے۔ اور پھر میکینیکل انجینئرنگ کی واضح مثال دیکھیے۔ اللہ تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے زرہیں بنانے کا ہنر سکھایا۔ اب ووڈ انجینئرنگ کی مثال دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اور کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق، یعنی اس انجینئرنگ کی سپروائزری خود حق تعالی شانہ فرما رہے تھے۔ اور سول انجینئرنگ کی مثال دیکھیے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک علاقے میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے شکایت کی کہ ان دو پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہے وہاں سے یاجوج ماجوج کے لوگ آتے ہیں اور ہماری فصلوں اور گھروں کو برباد کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے چھٹکارا دلائیے۔ تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ ہم ان کے اور تمہارے درمیان ایک دیوار بنا دیتے ہیں۔ اب اس دور میں دیواریں پتھروں کی بنتی تھیں، مگر حضرت ذوالقرنین نے وہ دیوار لوہے کی چادروں کو پگھلا کر اور ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر بنایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا وَآتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا، کہ تم لاؤ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے، یہاں تک کہ جب ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پورا کر لیا تو کہا کہ اس کو دھونکو، یہاں تک کہ اس کو آگ کر دیا یعنی پگھلا دیا، تو فرمایا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس کے اوپر انڈیل دوں۔ اب دیکھیں یہاں پر لوہے کے ٹکڑے استعمال ہو رہے ہیں، تو آج کا سول انجینئر بھی پہلے لوہے یعنی سریے کو کاٹ کر ڈیزائن کرتا ہے، پھر اس میں کنکریٹ بھرتا ہے، اسی کو سول انجینئرنگ کہا جاتا ہے۔ اب ایک مثال اور پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماوات ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، وہ اللہ غیب کو جاننے والا ہے، اس سے چھپ نہیں سکتا کوئی ذرہ جو آسمان میں ہو اور جو زمین میں ہو، اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹا اور نہ ہی کوئی بڑا۔ اب دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ پوری کائنات کے مادے کی بنیادی اکائی جسے بلڈنگ بلاک کہا جاتا ہے وہ ایٹم ہے۔ اب یہ مثقال ذرہ وہی ایٹم کہلاتا ہے، اور جو کہا گیا ولا اصغر، اس سے مراد الیکٹران، نیوٹران اور پروٹان ہیں، کیونکہ یہ سب ذرات ایٹم سے چھوٹے ہیں، اور جو کہا گیا کہ ولا اکبر، اس سے مراد مالیکول ہے جو ایٹم سے مل کر بنتا ہے، یا اس سے مراد شہاب ثاقب ہے جو دنیا پر برسائے جاتے ہیں۔ آخر میں ایک اصول یاد رکھیں کہ ہمیشہ سائنس اسلام کے تابع رہے گی، اسلام کبھی سائنس کے تابع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔